کے رسول کی دعا تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو احد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار تھا. نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا، لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بستر پر لیٹ کر دیکھا تو کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی اس بستر پر سو کے اٹھے تو دیکھا کہ اس نشان پڑ گئے. آپ کسی کھردری چٹائی پر لیٹیے، ننگی پیٹھ، جب آپ اٹھیں گے تو چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ جائیں گے. اللہ کے نبی کی پیٹھ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے، اے اللہ کے رسول، آپ تو یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پر سوئیں اور آپ جو ہیں ایسی چٹائی پر جس سے آپ کے نشان پڑ جائیں. نہیں، آج کے بعد آپ اس چٹائی پر نہیں سوئیں گے. آپ نے کہا پھر لَوِتَّخَذْنَا لَكَ وَطَانٍ، آج ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بستر بنا دیں گے، نرم گرم گدے کا انتظام کر دیں گے، آپ اس کے اوپر سونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا. مالی وللدنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راحا. نہیں، اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر نہیں، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں. جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا پانی پیتا ہے، سستاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے. میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا. میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں. نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا، میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا. لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ نرم گرم بستر ان یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے. ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے، آخرت میں ہے، ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں. اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھاور کر دیا ہو، مسکینوں پر لٹا دیا ہو، اپنے پاس اس نے کچھ نہ رکھا ہو. آسنا سادھت منم، جو سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا، اشٹرو گڑا، اور اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی. اب 8 خوبیاں بھی دیکھ لو کس کے اندر تھیں. الپ بھاشی، وہ کم بولے گا. کم بولنے والا کون تھا؟ پوری زندگی آپ پڑھ جائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کم بولنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی. ضرورت کے وقت بولنا اور اتنا بولنا جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا ماحول ہے، کوئی زیادہ بول رہا ہے، کوئی کم بول رہا ہے. اللہ کے رسول اتنا ہی بولا کرتے تھے جتنی ضرورت ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا جواب بھی نہیں دیتے تھے. کم بولنے کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے. مسلم شریف کتاب السلام پڑھیے چیپٹر. نبی اکرم کے گھر پہ آئے، دروازے کو دستک دی، اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا. یہودیوں نے سلام کیا، در حقیقت وہ سلام نہیں تھا بلکہ اس سلام کے اندر چھپی ہوئی بد دعا تھی. ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم، لیکن کہا ایسے السلام علیکم یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو. السلام علیکم نہیں کہا انہوں نے سلامتی ہو، بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم، موت ہو آپ پر، برباد ہو جائیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے سن لیا. ان یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ ان یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. تو اللہ کے رسول نے اتنا کم جواب دیا، مختصر، چونکہ آپ کم بولتے تھے، آپ نے اس کا بہت ہی شارٹ میں جواب دیا، وعلیکم. یہودی جھلملا گئے ہیں. یہودیوں نے کہا السلام علیکم، موت ہو آپ پر. آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا وعلیکم، تم پر ہو. یعنی جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ
حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اوٹ سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ، اے یہودیو میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو، تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا، عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں، آپ پر موت بھیج رہے ہیں وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہہ دیا وعلیکم، جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں، میں ان کو بول چکا ہوں، تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے، غلط کیا، جاؤ معافی مانگو تم۔ میرے پیارے ساتھیو تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے۔ کم بولنے کو اپنی عادت بنائیے، ضرورت کے تحت بولیے، کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں۔ زیادہ زبان استعمال کرو گے پھسلے گی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کبھی کبھی کان میں مسواک لگاتے تھے، یہ مسواک، نماز کا ٹائم ہوا مسواک کیا پھر کان میں لگا لیا۔ اس مسواک کو ایک بار اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے اور زبان کھینچ رہے تھے ایسے، اور مسواک زبان پہ مار رہے تھے ایسے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس زبان کو سزا دے رہا ہوں۔ کہا کس بات کی؟ یہی زیادہ بولتی ہے، اس کو اوقات میں رکھ رہا ہوں، اس کو بتا رہا ہوں دیکھ اگر زیادہ بولنے کا کام تو نے کیا تو تیری پٹائی لگے گی اس مسواک سے۔ ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زبان ہماری کنٹرول میں رہے، کیونکہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے لوگوں کی جب ایک لسٹ تیار کی تو ان نوجوانوں کو نہیں بھولا، فرمایا آئے نوجوانوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ من یضمن لی، کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے؟ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ، ایک زبان، اور دوسری شرمگاہ یعنی زناکاری۔ تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ میں زبان سے جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا، کبھی کسی کی چغلی نہیں کروں گا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور دوسری اس بات کی گارنٹی دے دو کہ میں کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا اور اس کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا، زنا نہیں کروں گا۔ تم اپنی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جاتے ہیں، اور دوسری شرمگاہ زناکاری کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول بہت کم بولا کرتے تھے، اور کم بولنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے کہ لوگوں ضرورت کے تحت بس بولو، زیادہ مت بولو۔ بہو بھاشتا، مستقبل کی باتیں بتائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے بھوشیہ کی بہت سی باتیں بتائیں، مستقبل کی بہت سی باتیں بتائیں، قرب قیامت ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے آ جانے کے بعد۔ لیکن مستقبل کی باتیں بتائیں، یہ بات ٹھیک ہے نہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فیوچر کی یہ بات بتائی تھی جو آج حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے۔ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے لوگوں کو، تم دیکھو گے عورتوں کو، تم دیکھو گے لیڈیز کو، تم دیکھو گے خواتین کو، تم عورتوں کو دیکھو گے کاسیات، دیکھنے میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے دکھائی دیں گی، بظاہر تو ان کے جسم پر کپڑا ہوگا، عاریات، لیکن حقیقت میں وہ برہنہ ہوں گی، حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔
کپڑا تو پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، وہ برہنہ ہوں گی۔ آج ان کے کپڑے دیکھ لو، چھوڑیے شادیوں کا حال، جلسے میں آنے والیوں کو دیکھ لو، عید اور بقرعید کے دن عورتوں کے پہناوے دیکھ لو، اور اپنی جوان بچیوں کو دیکھ لو جن کی عمر 10 سال سے بڑی ہے۔ یاد رکھیے گا 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے۔ 10 سال سے بڑی لڑکی کا پھر سر کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو نہیں دکھنا چاہیے۔ ہماری نظروں میں بہت معمولی بات ہے، چھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو تو نماز کے لیے زبردستی کرو، نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو۔ 10 سال کے بعد قرآن و حدیث کے سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ آج کل 10-11 سال کی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں، ٹی ویوں پر سیریل ایسے آ رہے ہیں، موبائلوں میں ایسی واہیات چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر، فیس بک پر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں جو کبھی 16-17 سال میں بالغ ہوتی تھیں آج 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہونے لگی ہیں۔ عریانیت پھیل چکی ہے، شرم و حیا طاق پر رکھی جا چکی ہے۔ ورنہ تصور کیجئے ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو، آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو، اور وہ کپڑا آپ کے گھٹنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے، جس کو آپ لیگی کہیں، اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شاپنگ کی جائے، ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی، یہ عورت ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی ہے۔ یہ کپڑے، اے بھیا جس کو جانا ہو جلدی جاؤ یہاں سے، اور جس کو اٹھنا ہو ابھی اٹھ جاؤ۔ ڈرامہ کر کے رکھ لیا ہے، اور بھی ابھی جس کو جانا ہو چلے جاؤ، بعد میں نہیں اڑنے دوں گا، چاہے پیشاب یہی نکل جائے، جائیے ابھی نکل جائیے جس کو جانا ہو۔ عاریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا؟ ننگی۔ میں نے نہیں کہا، پوچھو ان علماء سے عاریات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کاسیات کپڑے پہنیں گی، عاریات لیکن ننگی ہوں گی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی۔ یہ ہاف آستینوں کے کپڑے یہاں چل رہے ہیں، یہ کھلا ہوا ہے۔ ساڑیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاؤز پہنے ہوئے ہیں، یہ کھلا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے۔ اور جو چند برقعے اب چل بھی رہے ہیں بہار بنگال میں، پہلے تو چلتے نہیں تھے، تو اب برقعوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے، کڑے ہوئے برقعے، ڈیزائن دار برقعے۔ اب ایک بات بتائیے، برقعے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں، اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برقع اوڑھتی ہے تو سینے پر پھول بنا دیے آپ۔ یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر، اور وہ لڑکی نے یہ برقع خریدا کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر۔ یہ سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں اس کرسی پر ہوں، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے، سننا پڑے گا۔ کیوں خریدا ہے اس نے یہ برقع؟ یو پی سائڈ میں آ جاؤ، لکھنؤ کے برقعے دیکھ لو، بمبئی کے دیکھ لو، حیدرآبادی برقعے دیکھ لو، قسم خدا کی اب برقعے نہیں رہ گئے ہیں۔ اب 60 سال کی بڈھی بھی اوڑھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ 18 سال کی لڑکی جا رہی ہے۔ یہ برقعے ایک بار سچا واقعہ ہے، 60 65 70 سال کی بڑھیا ایسا ہی برقع اوڑھ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی، دھیرے دھیرے، بھائی بڈھی تھی وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی، تو ایک لڑکا اس کا پیچھا کرنے لگا،
20-22 سال کا لڑکا اس بڈھی کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ جو سوچنے لگا برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا، برقعے والی کیسی ہوگی، اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی، لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی ہے، میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی، جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے، تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی بیٹا۔ لڑکے کا تو موڈ خراب ہو گیا، کم بخت میرا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا۔ بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے، میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں۔ لڑکے کو بھی غصہ آ گیا، کہ بات میں اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب 60 65 70 سال کی بوڑھیوں کو ایسے خوبصورت برقعے پہننے کی کیا ضرورت؟ برقعوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ، لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت، جن کی چادر کپڑے سے نیچے، ٹخنے سے نیچے، چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی اور کہتی اللہ کے رسول میں اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں۔ آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے، گندگی پڑی ہوتی ہے، تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، دائیں سے نکل جا، بائیں سے نکل جا۔ کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے، اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں، اس کے بعد نیچے کر لوں گا، جب گندگی کو کراس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی، آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ٹخنے سے اوپر، چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، چادر اٹھانے کی اجازت، چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا؟ آپ نے کہا لگ جانے دے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں، جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں۔ آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے۔ کہنے لگی اس میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا، کیا اسی اور چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عورت، جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی، کیونکہ تیری چادر نیچے ہے۔ جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی، اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی، لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں، اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے۔ گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے، آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی۔ میرے بھائیوں، پیشاب و پائخانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ میری بہنوں، تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے، بیلونز خریدنے کے لیے، جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریقے سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں، دکانداری کریں، خریداری کریں؟ یہ تمہارے کلیجے، تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس میں تیسرا بہکانے والا
والا شیطان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا قانون یہی ہے، اسلام کا نظام یہی ہے۔ ایک عورت، اس کا شوہر مر چکا ہے، عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے، شوہر انتقال کر گیا، اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، جبکہ مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرنے جانا چاہتی ہے، اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا، بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا، باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا، لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ جا۔ چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ، اگر تیرا بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ نہیں، اے اللہ کے نبی، میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے، میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں، چلی جاؤں۔ فرمایا نہیں نہیں، منہ بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو، اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا، اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ تم کسی کو بیٹا بول دو، بھائی بول دو، جو چاہو بول دو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن، کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک عبادت میں، حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، جب خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، صفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو میرے بھائیوں پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیر و تفریح کی اجازت کیسے دے گا؟ ہماری ماں بہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی، میں اتنی بیمار ہوں، اتنی بیمار ہوں، لگتا نہیں کہ اس بیماری میں بچ پاؤں گی۔ اے علی، اگر مجھے کچھ ہو جائے، اگر میرا انتقال ہو جائے، اے علی، تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا، رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے، مٹی کو رکھیں گے؟ تمہارے باپ کا، تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ، پھر میں لیٹ کیسے کروں؟ فرماتی ہیں اے علی، اے میرے پیارے شوہر، مجھے رات میں ہی لے جانا، میری بات کو گرا باندھو، میری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری وصیت کو یاد رکھنا، چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو، لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا، مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا۔ اے علی، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں۔ اے علی، مجھے رات میں لے جانا، دن کے اجالے میں نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میرے بھائیوں، انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے، انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے، لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو، اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ، اس پردے کی روشنی
روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا پردہ کیا ہے، ہماری عزت و آبرو کیا ہے۔ آج ہمارے چہروں کا ہرگز و ناقص دیکھ رہا ہے، کل تک ہمارے ان خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، چاند و ستاروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے، ہرگز و ناقص جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات، جتنا امیر باپ ہے، جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو، آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی۔ کس بات کا امیر ہے تو؟ کاہے کا امیر ہے تو؟ اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا ہے تو کاہے کا امیر ہے تو؟ کنجوس اور بخیل باپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے، کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا نظارہ کر رہے ہیں۔ آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے، آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے۔ غور کرو کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس۔ اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے۔ دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، سننے کی طاقت ہے؟ سنیں گے؟ دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوا، اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، جانتے ہوں گے۔ بھڑوا کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن، بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو، چکلے پر بٹھا دیا ہو، اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو۔ عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑوا کہتے ہیں۔ کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے۔ مولانا جرجیز کو آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ گھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑوا، جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوا، جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوا، اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوا۔ دیوس کہہ دو مولانا چلے گا، بھڑوا مت کہو، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے؟ ہم کو اچھا لگانا کب ہے؟ جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے؟ انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو۔ باسا ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو؟ انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو، تب تو ہومیوپیتھک دوا لے لو، میٹھی گولیاں کھا لو جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں یہی مشہور ہے، بہت لیٹ فائدہ کرتی ہے، تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔
لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے، بہت جلدی بھی کرتی ہے۔ تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے، ہومیوپیتھک دوا، تو پھر مت کراؤ تقریریں، اور تقریر کرا رہے ہو تو سننا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ گھومتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگے تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہ ہو۔ ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل، چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے، باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمراں نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کہہ رہا ہے، بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے، باپ مجبور ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا۔ کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی؟ وہ تو گھر میں رہتی ہے، کیوں چلائے گی صاحب؟ آپ کی بیٹی 18-20 سال کی کیوں فیس بک چلائے گی؟ کیوں واٹس ایپ چلائے گی؟ کیوں میسنجر چلائے گی؟ اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے کے لیے ڈھیل دے سکتے ہیں؟ کیسے؟ آپ کا یہ دل کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی مائیں بنیں گی، شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے، حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک مقولہ ہے، لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ڈھونڈیں؟ یہ آج کل کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ جس کو خود نہیں معلوم کہ قدم میرے کہاں ہیں، اس کے قدموں کے نیچے بچے جنت ڈھونڈیں گے؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیشاب کرتا تھا تو وہ پانی کا لوٹا اس بچے کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ جیسی بچے نے پیشاب کیا وہ پانی لاتی اور شرمگاہ پہ ڈال دیتی۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس کا چلنے کا، پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا، پہلا دن تھا میرا بیٹا کھڑے ہو گیا جب چلا، میرے بیٹے کو جب پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برتن دیکھنا شروع کر دیا۔ ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو، جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے، دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ جب بیٹا پہلا دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا، تو بیٹے نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دھیرے دھیرے چلا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، پیشاب کیا، اور پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگا۔ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا تھا، اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسی اس کی ماں نے اس کو بتایا، جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی۔ وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا اور خالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان پر نظر ڈال کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ تربیت حاصل کر لی۔ مجھے امید ہے کہ میرا بچہ کبھی ناپاک نہیں رہے گا، میرا بچہ جب بھی پیشاب کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا اور استنجا کرے گا۔ اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادتیں ڈلواتی تھیں، اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا انڈرویئر نیکر اتار کر کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے۔ یہ مائیں اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی؟ جبکہ نیپولین نے کہا تھا کہ مدرس لیب از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔
پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے. جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا وہ کسی یونیورسٹی سے تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے. آج بھی دیکھ لو کشن گنج میں بھی یونیورسٹیاں ہوں گی, کشن گنج میں بھی کالج ہوں گے, اس کالج سے بی اے, ایم اے, پی ایچ ڈی, ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت ہوگی. لیکن انہی بچوں کو دیکھیے کھڑے ہو کر سڑک کے کنارے پینٹ کی چین کھول کر دھار مار رہے ہوں گے, پیشاب کر رہے ہوں گے. یہ ان یونیورسٹیوں کے فارغین اسٹوڈنٹ ہیں جو فارغ ہو کر نکلے, جن کو ایم ڈی کرنے کے بعد, ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی پیشاب کرنے کی عقل نہیں آئی ہے. ان سے تو بہتر وہ کتا ہے جو کم سے کم پیشاب کرتا ہے تو ایک ٹانگ تو اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کے اوپر چھینٹے نہ آئیں. انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی یہ کتے سے بھی بدتر بن کر نکلے ہیں. وہ یونیورسٹی ان کو انسان نہیں بنا سکی, وہ کالج ان کو انسان نہیں بنا سکے, وہ اسکول ان کو انسان نہیں بنا سکے. ایم ڈی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی آج کتوں سے بری طرح پیشاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کہہ لینے دیجئے مجھے کتا, گدھا, جو کچھ بھی بولتا ہوں میں سب. آج مجھے اجازت دیجئے میرے بھائیوں, کہو کہ جانوروں کی اجازت مت بولو, ہم لوگ انسان ہیں. قرآن نے بھی جانوروں کی مثالیں دی ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. قرآن نے کہا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے, ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. جب قرآن نے مثال دی ہے تو ہم کیوں نہیں مثال دے سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو, سوچو. عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کون نہیں جانتا, جن کو آج لوگ بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں, جن کے نام پر 11ویں کی بریانی کی دیگ بھی بناتے ہیں. وہ عبد القادر جیلانی جب 12 سال کے تھے ان کی ماں نے ان کو ایک قافلے کے ساتھ بھیجا تھا, کہا بیٹے حالات کتنے بھی سخت ہوں لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا. اور جب چوروں نے اور ڈاکوؤں نے جب اس قافلے کو لوٹا تو اس بچے سے پوچھا عبد القادر سے, تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ 40 اشرفی. کہاں ہیں؟ میرے کرتے کے استر میں. استر کو پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی ملی. پوچھا بیٹا یہ تو ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی کسی کو پتا نہیں, تو نے کیوں بتا دیا؟ لڑکے نے جواب دیا میری ماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات کتنے بھی خراب ہو لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا. میں نے اپنی بات, ماں کی بات مانی ہے. چوروں کا, ڈکیتوں کا, ڈاکوؤں کا اثر ختم ہوتا ہے اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے کہ ایسے موڑ پر بھی اس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی, ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. سارا سامان جو لوٹا تھا سب کو واپس کر دیا اور سارے کے سارے چوروں نے, ڈاکوؤں نے توبہ کر لی. میرے پیارے ساتھیوں, ایک بچہ جب اپنی ماں کا فرما بردار بنتا ہے اور ماں کی بات مانتا ہے تو ماں کی دعا تمام ڈکیتوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ماں کی تربیت تھی جس نے عبد القادر جیلانی کو ایک بزرگ کے روپ میں پیدا کیا ہے, ایک بزرگ کے روپ میں دیکھا ہے. یہ ماں کی تربیت تھی. اور ایک اس ماں کی تربیت پر نظر ڈالو کہ جب سلطان ڈاکو کو پھانسی ہوئی, جب سلطان ڈاکو کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری پھانسی میری ماں کے سامنے مجھے دی جائے. اس کی ماں کو بلایا گیا, کہا تیرا بیٹا تیرے آنکھوں کے سامنے مرنا چاہتا ہے. سلطان ڈاکو کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پولیس والوں نے پوچھا آخر ماں کے سامنے تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تاکہ میری ماں دیکھے موت کے وقت پیر کیسے تڑپتے ہیں, ہاتھ کیسے تڑپتے ہیں اور روح کیسے نکلتی ہے. کہا لیکن تم اس کے لیے ماں کو کیوں مجبور کر کے لائے ہو؟ فرمایا پولیس والوں تم نہیں جانتے ہو, جب میں 8 سال کا تھا, 10 سال کا تھا, میری ماں نے مجھ سے ایک انڈا منگوایا تھا. میں ایک دکان پر گیا تھا, میں انڈا لینے گیا تھا لیکن ایک انڈا میں نے چوری کر لیا تھا دکاندار کا اور میں اس کو اپنی جیب میں بھر لیا تھا. پھر میں نے اس کے پیسے نہیں دیے تھے, واپس آ گیا. میں نے جب وہ انڈا اپنی ماں کو دیا اور پیسے بھی واپس کیے, ماں نے کہا کیا ہوا انڈے والے نے پیسے نہیں لیے؟ میں نے کہا نہیں, میں انڈا چرا لایا ہوں. تو میری ماں نے مجھے تھپ تھپایا تھا کہ بیٹا ہم لوگ غریب ہیں, اچھا کیا تو نے یہ پیسہ بچا لیا, کسی اور کام آئے گا. پھر یہیں سے مجھے چوری کی عادت پڑتی ہے, میرے حوصلے بڑھتے ہیں, پھر میں ڈاکو بنتا ہوں, پھر میں نے لوگوں کا مال
لوٹا اور جب لوگوں نے نہیں دیا تو میں نے ان کی جانیں لی، پھر میں بہت بڑا لٹیرا بن گیا اور اتنا بڑا لٹیرا بنا کہ پکڑا گیا اور قانون نے مجھے پھانسی کی سزا دی۔ اگر میری ماں نے مجھے انڈا چراتے وقت جب میں گھر پہ لایا تھا اسی وقت ایک تھپڑ مارا ہوتا اور انڈے والے کو دے کر معافی مانگ لی ہوتی تو آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا، آج اتنا بڑا میں ڈاکو نہیں بنتا، آج میں اتنا بڑا لٹیرا نہیں بنتا۔ یہ میری ماں کی تربیت تھی جس نے مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ میرے بھائیوں، میرا بھی وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا بس جملے ختم کرنے والا ہوں، آپ تھوڑا سا بیٹھے رہیے، اسی طریقے سے موبائل جلائے رہیے۔ تو میرے بھائیوں، ماں کی تربیت ہی کچھ ہوا کرتی ہے۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے، ماں چاہے تو اپنے بچے کو عبد القادر جیلانی بغدادی کی طرح بزرگ بنا دے، یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، 11:45 بج بھی گئے ہیں، 11:45 سے تقریر شروع تھی اور 2:45 بج گئے ہیں، 2 گھنٹہ میرا تقریباً ہو بھی گیا ہے اور جنریٹر کی تیل بھی ایسی موقع پر ختم ہونے کو تھا۔ تو میرے بھائیوں، ماں کی تربیت سے عبرت حاصل کرو اور رکیے، ابھی کوئی نہیں اٹھے گا، رکیے۔ ختم کرنے سے پہلے مجھے ایک گزارش آپ سے کرنی ہے، ایک عہد لے کر اٹھو، ایک عہد و پیمان لے کر اٹھو کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، اس وقت یو پی کے چناؤ کو جیتنے کے لیے اب ایودھیا اور یہ ساری باتیں کی جانے لگی ہیں اور اب متھرا والی باتیں بھی آنے لگی ہیں سامنے۔ یو پی کے چناؤ کو کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے یو پی میں ایک صاحب ایسے بھی ہیں کہ ایک نے اگر یہ کہا کہ ایودھیا اور یہ تو جھانکی ہے، اب جو ہے متھرا کی باری ہے یا متھرا کا نمبر ہے، اس پر نمک اور تیل چھڑک کر ایک صاحب ہے وہ اور زیادہ اس کو پاپولیشن کریں گے اور زیادہ اس کو بڑھائیں گے، کیونکہ ایک طرف ہندو کیا جا رہا ہے تو ایک صاحب ہے وہ مسلمان کریں گے، اور اس طریقے سے آنے والے چناؤ میں ایک بکھیڑا ہونے والا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس چناؤ میں آخری جب لہر ہو، آخری جب کاؤنٹنگ ہو، آخری جب وہ ووٹ ڈالنے کا نمبر آئے تو اس موقع پر کورونا کی تیسری لہر بھی آ جائے، کیونکہ یہ ساری پلاننگ اوپر بیٹھتی ہے، اوپر ہوتی ہے، کب کورونا پیدا کرنا ہے، کب کورونا غائب کرنا ہے، کہاں لانا ہے، کہاں نہیں لانا ہے، اس کو یو پی میں کس موقع پر لایا جائے گا، کیسے لایا جائے گا، یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب کو بھلا کر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ادارہ کا جلسہ ہے اور جس ادارے کے لیے یہ جلسہ کیا گیا ہے اس ادارے کا تعاون آپ نے جو کچھ بھی کیا، میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اسلام پر قائم رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ چلتے چلتے میں 2 منٹ 3 منٹ کے لیے اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ مجھ سے مصافحہ کریں اور جو بھی تعاون کرنا چاہیں میرے ہاتھ پر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور مجھے وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کے لیے نہیں، خاص قبیلے کے لیے نہیں، خاص برادری کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سب کے نبی۔ کوئی شخص نبی اکرم پر صرف اپنی دعوے داری نہ ٹھوکے کہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے نبی ہیں، نہیں، سب کے نبی، سب کے رسول ہیں۔ جنہوں نے ایکسیپٹ کیا، ایمان لائے، ان کے بھی ہیں، جنہوں نے نہیں کیا آپ ان کے بھی ہیں۔ محمد رسول اللہ سے پہلے جو آئے تھے وہ خاص قبیلے کے لیے تھے، خاص قوم کے لیے تھے، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسس نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم کی کھوئی ہوئی بکریوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
عیسیٰ علیہ السلام نے کلیئر کیا کہ میں اپنی قوم کی، اپنی برادری کی، اپنی ذات کی، اپنے سموہ کی کھوئی ہوئی بکریوں کو، یعنی سب کے لیے نہیں، صرف اپنی قوم کی کھوئی ہوئی بکریوں سے مراد گمراہ، راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ جو غلط راستے پر چل پڑے تھے، میں ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا گیا۔ کوئی نبی محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کوئی نبی پوری قوم، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے نہیں تھا۔ کوئی کسی خاص قوم کے لیے تھا، کوئی کسی خاص برادری کے لیے تھا، لیکن محمد رسول اللہ کو کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سمپورن جگت کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں اور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، آپ کی رحمت عام ہے۔ آپ جتنا مسلموں پر رحم کرتے ہیں اتنا ہی غیر مسلموں پر بھی، جانوروں پر بھی، حیوانات پر بھی، درندوں پر بھی، چرندوں پرند پر بھی۔ وہ منظر شاید آپ کو یاد ہو جس کو امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالتا ہے، کپڑا ڈال دیتا ہے اور اس کو اینٹھنے لگتا ہے، یہاں تک پہنچ گیا، گلا دبنے لگا۔ تب اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قرض دو، آپ نے جو قرض لیا تھا مجھ سے وہ میرا قرض واپس کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کو سنیے۔ اے یہودی، میں نے 1 ہفتے کے لیے قرض لیا تھا اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 1 ہفتہ پورا ہوگا تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ آج 5واں دن ہے، ابھی وعدے کو پورا ہونے میں 2 دن باقی ہیں، 2 دن کے اندر اندر میں تمہارا قرض دے دوں گا۔ اس یہودی نے کہا محمد آج ہی چاہیے، مجھے آج ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آج تو نہیں ہے میرے پاس، 7 دن کا وعدہ تھا، 5 دن ہوئے ہیں، 2 دن تم پہلے مانگ رہے ہو، 2 دن پورے ہو جانے دو، جب میں نہیں دوں تب آپ کہنا، میں نے آج تک وعدہ خلافی نہیں کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا 7 دن کا، لیکن مجھے آج ضرورت ہے، مجھے آج چاہیے۔ آپ نے کہا ارجنٹ مانگ رہے ہو، کہاں سے دے دوں؟ اس نے کہا میں اٹھنے نہیں دوں گا، آپ یہیں رہیے، جب تک آپ میرا قرض نہیں دیں گے میں جانے نہیں دوں گا۔ آپ وہیں بیٹھ گئے۔ غور کیجئے، جس جگہ پر خود آپ کی حکومت ہو، آپ ہی کا حکم چلتا ہو، بستی پر پورا کنٹرول آپ کا ہو، اور اسی بستی میں ایک معمولی سا یہودی نبی کو کہہ دے کہ میں اٹھنے نہیں دوں گا، کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ اپنے علاقے میں نتیش کمار سے کہہ سکتے ہو کہ یہاں بیٹھ جاؤ، جانے نہیں دوں گا؟ کیا یو پی کے اندر ہم یوگی سے کہہ سکتے ہیں بیٹھ جاؤ، ہم اٹھنے نہیں دیں گے؟ کیا دہلی میں آپ کیجریوال سے کہہ سکتے ہیں بیٹھ، میں اٹھنے نہیں دوں گا؟ جس بستی پر ہمارا نینترن ہو، کنٹرول ہو، اور اسی بستی میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہو کہ میں اٹھنے نہیں دوں گا، پہلے میرا قرض ادا کرو، اور آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فاروق کو غصہ آ رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اے عمر
تمہیں کچھ نہیں بولنا ہے، معاملہ ہمارا اور اس کا ہے، میں نے اس سے قرض لیا ہے، یہ مجھ سے سختی کر رہا ہے، کرنے دو، لیکن تم بیچ میں نہیں بولو گے۔ بیٹھ گئے۔ امام بیہقی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، آپ نے کہا یہودی اذان کی آواز آ رہی ہے، کیا میں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا بالکل نہیں، پہلے میرا قرض دے دو، اس کے بعد جہاں جانا ہو چلے جاؤ۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، اس نے نہیں جانے دیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا، اس نے نہیں جانے دیا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، اس نے نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ رات کے اندر بھی اس نے نہیں جانے دیا۔ آپ نے پوری رات اسی جگہ پر گزاری، وہ یہودی بھی وہیں موجود ہے، صبح فجر کی نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی۔ امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج چمکنے لگا تو وہ یہودی اللہ کے نبی کے پاس خود چل کر آتا اور بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ہاتی یدک ابایعک علی الاسلام، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرض لینے کے لیے یہ سختی آپ کے اوپر نہیں کی تھی، بلکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ میں نے کل ہی اپنی کتاب پڑھی تورات، کل ہی میں نے اپنی کتاب دیکھی تورات، اس کتاب کے اندر، اس تورات کے اندر میں نے آخری نبی کا ایک وصف دیکھا ہے، ایک صفت دیکھی ہے، ایک وشیشتا دیکھی ہے، خصوصیت دیکھی ہے کہ انتم رشی، آخری پیغمبر وہ ہوگا جس کو غصہ دلایا جائے گا تو وہ غصے میں نہیں آئے گا، اس کی پیشانی پہ شکن نہیں پڑے گی، اس کی اوپر سختی کی جائے گی تو وہ غصے میں نہیں آئے گا۔ میں نے غصہ دلانے کی کوشش کی، میں نے آپ کو ورغلانے کی کوشش کی، اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری کتاب میں آخری نبی کی جو صفت لکھی ہوئی ہے، جو گن لکھا ہوا ہے، وہ گن آپ کے اندر پایا جاتا یا نہیں پایا جاتا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ نبی اکرم نے اس سے سوال کیا، تم نے اپنی کتاب پڑھی تورات اور یہ وصف تم نے دیکھنا چاہا، کیف وجدت نعتی، اپنی کتاب کے مطابق تم نے میرا وصف کیسا پایا، تم نے میری صفت کیسے پائی، تم نے مجھے کیسا محسوس کیا؟ اس نے کہا میری کتاب تورات میں جو لکھا ہے وہ آپ کی خوبی بہت کم لکھی ہے، آپ تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں، آپ کا اخلاق اس سے بھی بڑھ کر ہے، آپ کے اندر یہ وصف اس سے بھی بڑھ کر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم نے مجھے اپنی کتاب کے مطابق پورا کا پورا پا لیا، ما منع کا، تو تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے کہ تم اسلام لے آؤ؟ کون سی چیز تمہیں روکے ہوئے ہے؟ پھر تم کیوں اسلام نہیں لاتے ہو؟ اس یہودی کا جواب دیکھیے، ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، آپ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، اس یہودی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لایا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اپنی، سلطنت اپنی، مملکت اپنی، پاور اپنا، سب کچھ اپنا، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، میرا اس کا معاملہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو اس یہودی پر ظلم نہیں کرنے دیا، اس نے مطالبہ کیا، آپ نے
اس سے کہا کہ میرے پاس آج تو نہیں، اس نے مجبور کیا، بیٹھنے پر آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ نے اس کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا۔ یہ نبی کی رحمت یہودی کے ساتھ تھی، یہ رحمت تھی نبی اکرم کی۔ قرآن نے سچ کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پڑھ جائیے، جا بجا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے قرآن نے، کہیں پر بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ عیسائیوں پر ظلم اور زیادتی کرنے کا حکم دیا ہو اللہ نے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہیں نہیں۔ کسی بھی طبقے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ نے کسی بھی طبقے کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ اپنایا۔ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، اس زمانے کے تمام ایسے لوگ جنہوں نے مکے کو میں مجبور کر دیا تھا محمد رسول اللہ کو اور آپ کے ساتھیوں، کبھی حبشہ ہجرت کرنے پر، کبھی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر مارا، ستایا، اور جو صحابہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے تو ان کی زمین و جائیداد چھینی، ان کا مال و دولت چھینا، کہا کہ مدینے جا رہے ہو جاؤ، لیکن شادی تم نے مکے میں کی ہے، یہ بیٹی مکے کی ہے، تم مدینے نہیں لے جا سکتے، بیوی کو چھوڑ دیا۔ ادھر سے باپ آیا، یہ بیٹی میری ہے، تمہیں جانا ہے جاؤ، لیکن ہم اپنی بیٹی کو مدینے نہیں لے جانے دیں گے۔ سسرال والوں نے بیٹی چھین لی، چھوٹا بچہ، 1 سال 1.5 سال 2 سال کی عمر، باپ نے اس بچے کو اپنی گود سے لیا اور چلا۔ ادھر سے لڑکے کے ماں باپ آ گئے، نہیں، یہ بچہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم تمہاری شادی نہیں کرواتے تو یہ بچہ نہیں آتا، تم اس بچے کو بھی بددین بناؤ گے، محمد کے راستے پہ چلاؤ گے، یہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ بیوی کو سسرال والوں نے لے لیا، بچے کو اپنے گھر والوں نے چھین لیا، لیکن ہجرتوں کے ستائے ہوئے، مال و دولت جن کا لے لیا گیا ہو، بیوی بچے بھی جن کے چھین لیے گئے ہو، انہوں نے ساری قربانیاں دی، لیکن مدینے پہنچے، مکے والوں نے ظلم کی اتنے پہاڑ توڑے تھے کہ محمد رسول اللہ جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آخری دیدار خانہ کعبہ کا آپ کر رہے تھے، تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ کہہ رہے تھے، اے کعبہ، مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا، ظلم و ستم کر کر کے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے پر، اے کعبہ، اگر مجھے اس شہر کے باشندوں نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ آپ نے اس کعبے کا آخری دیدار کیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر کعبے کا دیدار کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن جب مکہ فتح ہوتا ہے اور اس کی باغ ڈور جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آتی ہے، خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں، حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہیں، چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے، خانہ کعبہ کو پاک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے انہی 360 مورتیوں کو ہٹایا جاتا ہے، کیونکہ اسی کو ہٹانے کے لیے اور اسی خانہ کعبہ میں توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے محمد کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس لیے آج مکہ فتح ہو گیا ہے
مکے سے مورتیوں کا نکالا جانا، بتوں کا نکالا جانا ضروری تھا۔ مکے میں گھس جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی ایک ایک مورتی کو گراتے جاتے ہیں، ایک ایک مورتی پر لاٹھی مارتے ہیں، وہ زمین پر گرتی اور ٹوٹ جاتی، ایک ایک مورتی کو چھڑی سے گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ جب آپ نے مورتیوں سے خانہ کعبہ کو صاف کر دیا تو اس موقع پر ایک صحابی تھے حضرت سہل، کھڑے ہو کر کہنے لگے اے مکے کے کافروں تیار ہو جاؤ، آج تمہاری بھی گردنیں اڑائی جائیں گی، تم نے ہماری گردنیں اڑائی تھی، تم نے ہمارے بیوی بچوں کو ستایا تھا، ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ، آج ہم بدلہ لیں گے، آج ہم بھی انتقام لیں گے۔ حضرت سعد نے کہا، حضرت سعد نے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کا دن ہے، آج تو تم نے، آج مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اے مکے کے کافروں آج تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی، آج تمہیں قتل کیا جائے گا، آج تمہارے کیے ہوئے ایک ایک ظلم اور ایک ایک جرم کا انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ جیسے حضرت سعد یہ پکارتے ہیں، دوسری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماتے نہیں اے مکے کے کافروں تمہیں سعد کے ان جملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، آج تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سعد نے تو انتقام کی بھاونا میں کہہ دیا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کے دن گردنیں اڑائی جائیں گی، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بوٹی بوٹی کرنے کا نہیں، آج کا دن تو رحم و کرم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معافی دینے کا دن ہے، آؤ اپنے جرموں کی معافی مانگو، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ نے مکے کے اندر ایک ایک مجرم کو معاف کیا، اور جرم بھی ایسا ویسا نہیں، بہت خطرناک جرم جنہوں نے کیے۔ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، وہ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کی ناک کاٹی تھی، کان کاٹا تھا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا، وہ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا تھا، حمزہ کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا تھا، کلیجے کی بوٹیوں کو زبان پر رکھ کر دانتوں سے چبایا تھا، کھانے کی کوشش کی لیکن دل گوارا نہیں کیا، اس لیے تھوک دیتی ہے۔ وہ ہندہ سامنے کھڑی ہے جس نے محمد رسول اللہ کے چچا حمزہ کی گردن کاٹی ہو، ناک کاٹی ہو، کان کاٹا ہو اور اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا ہو، وہ ہندہ سامنے کھڑی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا ہو، کلیجہ نکالا ہو اور کلیجے کو اپنے دانتوں میں رکھ کر چبایا ہو اور تھوک دیا ہو، وہ ہندہ سامنے کھڑی ہے، آج اپنے جرم کی معافی مانگ رہی ہے۔ کوئی بھی باغیرت دل اس جرم کے بعد ایسی عورت کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے وہ ایک لڑکی جس کا ریپ ہوا تھا اور اس کے بعد مار ڈالا گیا نربھیا کو، اور آپ دیکھ لیجئے گا اس کے چاروں قاتلوں کو جو پھانسی دی گئی تھی ابھی چند مہینے پہلے یا 1-2 سال پہلے، جو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا، آخری وقت تک بھی نربھیا کی ماں نے اور نربھیا کے باپ نے ان مجرموں کو معاف نہیں کیا۔ ہر کوئی اپنے رشتہ دار کے قاتل کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتا۔ خود آپ کا بیٹا جس نے آپ کے آنکھوں کے سامنے مار ڈالا ہو، کیا آپ کا کلیجہ اس کو معاف کر دے گا؟ آپ کا دل کبھی گوارا نہیں ہوگا، آپ تو چاہیں گے کہ اس کو تڑپا کے مارا جائے۔ نبی اکرم کے سامنے ہندہ کھڑی ہے، حکومت نبی کی، سلطنت نبی کی، ذمہ دار نبی، پورے مکے کی باغ ڈور نبی کے ہاتھ میں،
اور ہندا کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور آپ اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر، اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہتے ہندا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، ایک اپیل ہے، ایک گزارش ہے، میرے سامنے مت آنا، کبھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے مت آنا۔ ہندا جب تو میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے، اپنے چچا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، اس کے چہرے پر کٹی ہوئی ناک اور کٹا ہوا کان یاد آ جاتا ہے، اس کا پھٹا ہوا پیٹ مجھے یاد آ جاتا ہے، اس کے پیٹ سے نکلا ہوا کلیجہ محمد کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہندا میں نے معاف تو کیا لیکن میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ تو جب آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو ایک دشمن کے ساتھ، وہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آئی، لیکن آپ نے اس وقت اس کو معاف کر دیا۔ کہاں ملے گی ایسی رحمت؟ سچ کہا قرآن نے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی ایک قوم ایک قبیلے کے لیے، لیکن جو بھی آیا اس نے آخری نبی کے بارے میں ضرور بتا دیا کہ ایک نبی آئیں گے، ساری کائنات کے ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا، جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، جن کو بھی اس دنیا میں بھیجا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیوں، ہائے پیغمبروں، ہم نے تمہیں جو کتاب و حکمت میں سے جو چیزیں تمہیں دی ہیں، اس کو لے کر تم دنیا میں جا تو رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر آ جائیں، تمہاری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ آ جائیں، اور وہ اس چیز کی تصدیق کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، اس چیز کی پشٹی کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ہائے موسیٰ، ہائے عیسیٰ، ہائے ابراہیم، ہائے زکریا، ہائے نوح، ہائے یحییٰ، ہائے پیغمبروں، اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم سارے کے سارے پیغمبر اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لینا، اور وہ جو مشن لے کر گئے ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کرنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کے مشن میں، ان کے ورکس میں، ان کے کاموں میں تم ان کی مدد بھی کرنا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئی کی، بتایا ہے۔ شریمد بھاگوت مہان پران جو ویدوں کی ویاکھیا کہلاتی ہے، خلاصہ کہلاتا ہے، دیکھیے ایک منتر پڑھنے جا رہا ہوں اس کتاب کے اسکند 12 ادھیائے 2 کے منتر نمبر 19 سے، اس منتر کو سنیے، اور اس منتر میں بھی محمد رسول اللہ کی پیشین گوئیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اشوما شگما روہا دیو دت جگت پتی آسن سادھدمنم شٹیشوریا گڑنویتہ اشٹرو گڑاہا الپ بھاشی بہو بھاشی گیانی شروتو گیانی پراکرمی کیرتگیا دانی کرپالو۔ اب کیا ہو گیا؟ ایسے چلاتے ہیں جیسے کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا تو وہ چلاتی روتی ہے، بالکل وہی۔ ہم تو سمجھتے ہیں عورتوں ہی کو درد ہوتا ہے، ان کو ان سے بھی زیادہ درد ہوتا ہے۔ اے بھیا بیٹھ جاؤ، یہ دیکھو سامنے، کیا کر رہے ہیں؟ چندہ کر رہے ہیں نا؟ تب ٹھیک ہے، تب ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ جاؤ۔
اس کے لیے ہم منع نہیں کریں گے، اسی کے لیے تو جلسہ ہو رہا ہے. اب منتر پڑھنے پہ آئے تو آپ لوگ شور کرنے لگے. اشوما شگماروہا دیو دت جگت پتی، انتم رشی کو کلکی کو ایک. اشو کہتے ہیں سنسکرت میں گھوڑے کو، اور شگماروہا شگماروہا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا. تو اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، تو یہ شبد کہاں سے آ گیا بجلی سے زیادہ؟ تو آسمانی بجلی مراد ہے. آسمان سے جو بجلی چمکتی ہے اس کی رفتار ہوتی ہے، جو آسمان میں کڑک ہوتی ہے بجلی، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل. یہ دیکھو ادھر تقریر بھی سن رہا ہوں، موبائل ویسے ایسے کر رہا ہے. تو ایسا گھوڑا دیا جائے گا انتم رشی کو، آخری نبی کو ایسا گھوڑا ملے گا شگماروہا، جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے. اور وہ گھوڑا کون دے گا؟ دیو دت، دیو اللہ ایشور بھگوان دت دے گا. وہ گھوڑا اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے اس کو دیا جائے گا، گاڈ گفٹ، اللہ کی طرف سے اس کو ملے گا. اور کس کو ملے گا؟ اس کا نام آگے آ رہا، جگت پتی. اشوما ایک گھوڑا دیا جائے گا، شگماروہا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ سے چلے گا، دیودت ایشور کی اور سے ملے گا. جگت پتی اس کو دیا جائے گا جو پورے وشو کا، پوری دنیا کا پتی ہوگا، پوری دنیا کا رکشک ہوگا، پوری دنیا کا حفاظت کرنے والا، پورے وشو کا رکشک. پتی کے معنی رکشک، پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتا ہے. پتی اسی لیے کہا جاتا ہے کسی عورت کے دولہا کو، کیونکہ وہ اپنی پتنی کی عزت اور اس کی آبرو کی رکشا کرتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پتی. یہ اس کا پتی ہے. پتی کا مطلب رکشک ہے. یعنی ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کر کے اس کو اپنی رکشا میں لے لیا ہے، اب اس کو ہزاروں گندی نظروں سے بچا لیا ہے، اس کا وہ رکشک ہو گیا ہے، اس کا وہ محافظ ہو گیا ہے. تو پتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محافظ. پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتا ہے. اگر پتی کے معنی دولہا کیا جانے لگے تو بہت گڑبڑی پیدا ہو جائے گی. سینا پتی ترجمہ کرو، کیا کرو گے؟ پوری سینا کا دولہا. سینا کا کوئی دولہا ہوتا ہے؟ سینا پتی کا مطلب پوری سینا کا رکشک. راشٹر پتی کیا ترجمہ کرو گے؟ پورے راشٹر کا، پورے دیش کا رکشک. اگر پتی کا معنی دولہا کرو گے تو کیا مطلب؟ پورے دیش کا دولہا. بھارت میں جتنی عورتیں سب کا دولہا ہے وہ. پتی کا معنی یہاں دولہا نہیں ہوگا. جس کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں لکھ پتی. جس کے پاس 1-2 کروڑ روپیہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کروڑ پتی. تو لکھ پتی اور کروڑ پتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا لاکھوں عورتوں کا دولہا اور کروڑوں عورتوں کا دولہا، بلکہ ان کا محافظ، ان کا رکشک، ان کا مالک. محمد الرسول اللہ کے لیے شبد کیا استعمال ہوا؟ جگت پتی. پورے جگت مانی دنیا، اور پتی مانی جگت مانی ورلڈ، جگت مانی وشو، اور پتی مانی رکشک. پورے دنیا کا، پورے وشو کا رکشک. عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ جگت پتی کا رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر. رکشا بغیر رحم کے نہیں ہوتی ہے. رکشا بغیر رحم کے نہیں ہو سکتی ہے. جس لیڈر یا جس نیتا کے دل سے رحم نکال لیا جائے وہ دیش کو برباد کر دیتا ہے. مثال نہیں دوں گا، نام نہیں لوں گا، ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. بنگال ہوتا تو نام لے لیتا میں. نہیں ہے بنگال. میرے بھائیوں سنیے، بولنا مجھے ہے. کون بول رہا ہے یہ بنگال؟ تمہارے مشورے سے بولوں گا.
راجیو گاندھی ہو کہ تمہارا حکم چلے گا میرے اوپر؟ خاموشی سے سنیے نا. یہ لوگ چاہتے ہیں میرا چینل چلے، اسی کو کاٹ کاٹ کے دکھا دیں گے. تو جس دیش کے لیڈر سے، جس نیتا سے رحم نکال لیا جائے وہ کبھی دیش کی رکشا نہیں کر سکتا ہے. حجاج ابن یوسف سے رحم نکال لیا گیا، برباد کر دیا. ہٹلر سے رحم نکال دیا گیا، یہودیوں کو قتل کر دیا. لیکن ہٹلر نے سارے یہودیوں کو مارا، کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا. یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا، کچھ یہودیوں کو چھوڑا تھا. لیکن اس نے ایک بہت بڑا اتہاسک اور ہسٹریکل ورڈ استعمال کیا تھا. لوگوں، میں کچھ یہودیوں کو جان بوجھ کر اس لیے چھوڑ رہا ہوں، میں چاہوں تو ان کو بھی قتل کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو ان کو بھی مار سکتا ہوں، لیکن ان یہودیوں کو جان بوجھ کر میں اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والی نسل کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی حرامی قوم ہے، یہ کتنی نالائق قوم ہے، یہ کتنی گندی قوم ہے، اور میں نے ان یہودیوں کو کیوں قتل کیا ہے یہ بعد میں آنے والی نسل کو پتا چل جائے. آج یقین مانیے ہٹلر نے ان یہودیوں کو چھوڑ کر احساس ضرور دلایا ہے کہ واقعی یہودی دنیا کی سب سے بڑی کم ظرف اور سب سے بڑی نالائق اور سب سے بڑی حرامی قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہ یہودی ہے. اور نہیں یقین آتا ہے تو اسرائیل کو دیکھ لو، جو امریکہ کی گود میں اس کا ناجائز بچہ پل رہا ہے. اسرائیل کون ہے؟ امریکہ کی ناجائز اولاد، اور یہ اس کی ناجائز اولاد پل رہی ہے. سارے عرب ملک آج نا اتفاقی کا شکار ہیں، اس لیے اسرائیل اپنی منمانی چلا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتفاق اور اتحاد ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. میرے بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھیے، جگت پتی، پورے دنیا کا محافظ، رحمت للعالمین. ایک گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. دو چیزیں یاد رکھنا، ایک گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. ایشور کی طرف سے وہ گھوڑا ملے گا، اس کو دیا جائے گا جو پورے وشو کا رکشک ہوگا، پوری دنیا کا محافظ ہوگا. آسنا سادھمنم شٹیشوریا بلندویتا، اور جس کی زندگی سادھوؤں کے مانند، سادھوؤں کے سامان گزرے گی. ایک ایک چیز پر ابھی میں بولوں گا. سادھو آسنا سادھمنم، سادھوؤں کی طرح وہ اپنی زندگی گزارے گا. شٹیشوریا بلندویتا، اور اس جگت پتی کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی، 8 گڑ اس کے اندر پائے جائیں گے، 8 خوبیاں اس کے اندر بھری ہوں گی. وہ 8 خوبیاں کیا ہیں؟ اشٹرو گڑا، وہ 8 خوبیوں کے نام گنائے. الپ بھاشی، وہ بہت کم بولنے والا ہوگا. ان 8 چیزوں کو یاد رکھ لیجئے گا. الپ بھاشی، وہ کم بولے گا، پہلی چیز. بہو بھاشی، بھوشیہ کی، مستقبل کی، فیوچر کی باتیں بتائے گا. گیانی، پڑھا لکھا، گیانی، بہت زیادہ علم والا ہوگا. ابھی اس کی تشریح کروں گا. شروطو گیانی، چوتھی خوبی، یہ علم اس کو سن کر ملے گا، یعنی اس نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہوگا. شروطو گیانی، یہ علم اس نے سن کر حاصل کیا ہوگا. شروطو گیانی، سن کر. 4 چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز الپ بھاشی، کم بولے گا. 4 یاد رکھنا. ہم کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور جس کی گردن نیچے ہوگی اسی کو سب سے پہلے کھڑا کریں گے. 4 چیزیں پہلے یاد کر لو. کم بولنے والا ہوگا، 1. فیوچر کی، مستقبل کی باتیں بتائے گا، 2. گیانی، بہت بڑا جانکار ہوگا، 3. شروطو گیانی، یہ چیزیں اس کو سن کر حاصل ہوں گی، یعنی شروطو گیانی، سن کر علم حاصل ہوگا. 4 چیزیں. اب 4 چیزیں یہاں دیکھو. پراکرمی، بہت بڑا بہادر ہوگا. پراکرمی، بہت بڑا بہادر ہوگا. دانی، خیرات کرنے والا ہوگا. اس کے پاس کوئی بھی چیز آئے گی رکے گی نہیں، وہ غریبوں میں خیرات کر دے گا. خیرات کرنے والا ہوگا، دانی.
कृतज्ञ, एहसान करेगा लोगों पर लेकिन उस एहसान को जताएगा नहीं। 7वीं चीज, वो एहसान करने वाला होगा लेकिन एहसान करके जताएगा नहीं। और 8वीं चीज, कृपालु, दयावान होगा, उससे ज्यादा दयालु कोई नहीं होगा, उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं होगा। ये 8 खूबियां बताई गई हैं और ये 8 खूबियां महाभारत के अंदर बताई गई हैं। अगरचे इससे पहले वाला मंत्र श्रीमद् भागवत महान पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 19 है, जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया, पढ़ दिया है। अब एक एक चीज देख लो। अश्वमा शुगमा रूहा, ऐसा घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। अल्लाह के नबी को एक ऐसी सवारी मिली थी जो बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार चलती थी। अरबी जबान में बिजली को क्या कहते हैं? बर्क, अलबर्क, आसमान की बिजली को। और ये लाइट वाली बिजली जो जलती है, जो हमारे यहाँ करंट आता है, उसको अलकहरूबा बोलते हैं। ये करंट वाली बिजली अलकहरूबा, ये नहीं, अलबर्क, जो आसमान पे बिजली चमकती है उसको क्या बोलते हैं अरबी में? बर्क। और अल्लाह के रसूल को जो सवारी मिली थी उसको क्या कहते हैं? बुर्राक। बर्क से बना है बुर्राक। शुगमारुहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली। बुर्राक, जिस पर अल्लाह के नबी बैठकर सफर किए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, बैतुल मुकद्दस का सफर किए। इसकी रफ्तार कितनी थी? खुद अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जब मैं बुर्राक पर बैठा और बुर्राक मुझे लेकर चली तो जहां तक मेरी नजर जाती थी वहां तक उसका पहला कदम। इंसान की नजर कहां तक जाती है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये लीजिए, मैंने आसमान पर नजर उठाई और 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर हमने सूरज को देख लिया। हमने नजर उठाई 2,40,000 मील की दूरी पर हमने चांद को देख लिया। मेरे भाइयों, हमारी नजर जहां तक जा रही है उसका पहला कदम वहां तक होता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी रफ्तार कितनी तेज होगी। तो अश्वमा शुगमा रूहा, बिल्कुल वही चीज, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली सवारी। ये अल्लाह के नबी को मिली थी कि नहीं मिली थी? देवदत्त अल्लाह की तरफ से मिलेगी, अल्लाह की तरफ से ही मिली थी। लेकिन बुर्राक पर बैठकर सफर करके जन्नत जहन्नम देख कर आने के बाद अल्लाह के नबी ने जमीन पर जब कदम रखा तो ये नहीं कहा कि अब मैं ऊंट का सफर नहीं करूंगा, अब मैं घोड़े का सफर नहीं करूंगा, मैं तो बुर्राक में बैठ के आया हूं। जर्जिस साहब को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो अब मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। अरे नहीं, क्यों? 4 पहिया चलाने के बाद मोटरसाइकिल, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। जिसके पास साइकिल हो और मोटरसाइकिल बाइक उसको मिल जाए, चाहे वो भीग ही में क्यों ना मिली हो, लेकिन उसका घमंड इतना बढ़ जाएगा, बाइक चलाने के बाद साइकिल चलाएंगे। हट, लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, साइकिल बाइक चलाने वाला, मतलब भीग में मिली हुई बाइक चला रहा है, वो शर्म महसूस नहीं कर रहा है। जबकि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उस बाइक पर बैठने से पहले। किस बाइक पर? जो भीख में मिली है, समझ रहे हैं ना? भीख, अरे जो लड़की के बाप ने दी है, शादी के मौके पर ले अपने दामाद को, बैठ। साइकिल चलाने में शर्म आ रही है, भीख मंगनी गाड़ी पे बैठने में शर्म नहीं आ रही है। जबकि चुल्लू भर पानी में उसी वक्त डूब के मर जाना चाहिए कि किस पे बैठे हैं? ससुर की दी हुई गाड़ी पर। जबकि शर्म की बात यह होनी चाहिए, इस पे तो फख्र कर रहा है। कहां से? ससुराल से मिली है, ससुराल से, इस पे फख्र कर रहा है। लेकिन साइकिल नहीं चला सकता, क्यों? बाइक चला ली, अब साइकिल नहीं चलाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा तो इंसल्ट होगी। अबे इंसल्ट तो तेरी तब हो रही है जब तूने ससुराल से मांग ली और भिख मंगनी गाड़ी पर बैठ गया, इंटरनेशनल भिखारी बनकर उसको चला रहा है। ये इंसल्ट तो तब तुझे महसूस करनी चाहिए थी अपनी, लेकिन तब नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल जब बुर्राक पर बैठे, लेकिन जब जमीन पर आए तो आपने घोड़े का भी सफर किया, ऊंट का भी सफर किया, बल्कि ऊंटनी को तो अल्लाह के रसूल की प्यारी सवारी बताया। ओस्ट्रॉयस्य परवाहिड़ो बधूमंतो द्युदशा। अथर्ववेद के 20वें कांड के अंदर 127वें सूक्त का दूसरे मंत्र में ये कहा गया है कि उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो अक्सर ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा।
یہ اس کی پیاری سواری بتائی گئی ہے، پیاری سواری، یعنی ایسے علاقے میں آئے گا جہاں اونٹوں پر سواری کرنے کا چلن ہوگا۔ ہمارے بھارت میں لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں، اب آئے گا، اس کو بتایا گیا وہ اونٹ والے زمانے میں آئے گا۔ یہاں لوگ 4 ویلر میں فارچونر استعمال کر رہے ہیں، یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ آخری نبی یہاں آئے گا، یہاں آئے گا۔ جبکہ بتایا گیا مروستھل نواس نے، وہ ریگستان میں آئے گا، کیونکہ اونٹ ریگستان میں ہی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، اور ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کو۔ اس بستی میں آئے گا جہاں ریت ہوگی، جہاں ریگستان ہوگا، جزیرہ ہوگا، وہاں وہ آئے گا۔ اور یہاں بھارت میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھارت میں آئے گا، جبکہ ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں مروستھل نواس نے، وہ مروستھل میں نواس کرے گا، وہ مروستھل میں آئے گا۔ ہائے گرجا ناتھ مروستھل نواس نے، اس کا مروستھل میں آئے گا اور ریگستانی علاقے میں آئے گا۔ اسٹرا یس، اور اس کی پیاری سواری اونٹ ہوگی، وہ اونٹ کے اوپر بیٹھے گا۔ یہاں بتایا گیا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے گا اور بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلے گا اور آکاش کی یاترا کرے گا، یعنی وہ جنت جہنم دیکھنے جائے گا۔ جگت پتی، اور یہ گھوڑا اس کو ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ملے گا، جو پورے دنیا کا رکشک ہوگا، پوری دنیا کا محافظ ہوگا۔ یعنی یہ گھوڑا محمد الرسول اللہ کو، یہ براق محمد الرسول اللہ کو دی جائے گی۔ آسنا سادھودمنم، اور وہ سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی ویتیت کرے گا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ سادھو کس کو کہتے ہیں یہ سوچ لیجیے۔ سادھو اس کو نہیں کہتے ہیں جو چولا پہن لے اور بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور جنگل میں چلا جائے، رام 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 کرتا رہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ پیدا ہوا جس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ وہ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں اور اللہ ہو اللہ ہو، کبھی کبھی جھٹکا مارتے ہیں، کبھی دیکھیے گا جھٹکے ماریں گے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، ایسے کریں گے۔ کبھی چمٹا لے لیں گے اپنے ہاتھ میں، چمٹی، ٹرینوں میں ملیں گے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ، اس طریقے سے کریں۔ ایسا وہ محسوس کرائیں گے آپ کو کہ ہمارے اندر اللہ گھس گیا ہے، اللہ ہمارے نس نس میں ہے، اللہ ہو اللہ ہو، وہ جھٹکے ماریں گے۔ ایسے لوگ آپ کو جہاں ملیں ان کو الٹی چھری سے کاٹو۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے حرام خور لوگ ہیں، قوم کے اوپر بوجھ بنے ہیں۔ ان سے پوچھو کھانا کہاں سے آئے گا، چپ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ ایک سے میں نے پوچھا بھائی کھانا کہاں، شام کو کھانا کیا کہاں سے آئے گا، اللہ ہو اللہ ہو۔ ہم نے کہا سن لیا اللہ ہو اللہ ہو، کھانا کہاں سے آئے گا شام کو، یہ تو بتاؤ۔ اللہ دے گا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، مطلب محلے والے ان کو کھانا پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ حرام خور لوگ ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑے بیٹھے۔ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ چلے جانا میرے بھائیوں، اور عبادت میں مصروف ہونا، یہ سب سے بڑا اسلام کا، اسلامی دشمنی ہے۔ یہ اسلام دین معتدل ہے۔ معتدل جانتے ہو، اسلام نماز کا حکم تو دیتا ہے لیکن پورا دن اور پوری رات مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے۔ اسلام آپ کو روزہ رکھنے کا حکم تو دیتا ہے لیکن کنٹینیو اور مسلسل 12 مہینے ہر روز روزہ رکھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے۔ اسلام آپ کو زکوٰۃ دینے کا حکم تو دیتا ہے لیکن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دینا اور خود فقیر بن جانا، غریب بن جانا، اس کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا ہے۔ اسلام آپ کو حج کی اجازت تو دیتا ہے کہ حج کیجئے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تم اپنا گھر بیچ دو، اپنا مکان بیچ دو، اپنی دکان بیچ دو، لیکن حج کرو۔ حج کرنا جانا ضروری ہے، چاہے دکان بیچنا پڑے، چاہے مکان بیچنا پڑے، اسلام اس بات کی اجازت
نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن عبادت بچوں کا حق مار کر، بیوی کا حق مار کر، کمانا دھمانا چھوڑ کر، محنت و مزدوری کرنا چھوڑ کر، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، جنگلوں پر، مزاروں پر یا کسی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی اجازت یہ اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے، لیکن جمعہ کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعہ کا ہے، لیکن جمعہ کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو۔ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو، جب جمعہ کی نماز پوری کر لی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، رکشہ چلاؤ، دکان پہ بیٹھو، حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ، اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ جمعہ کا دن سب سے بڑا دن، جمعہ کا دن سب سے افضل دن، جمعہ کا دن سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ جب جمعہ کی نماز ہو جائے، جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے، اب مسجد میں مت بیٹھو، سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ یہ بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے آپ کو صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ تو وہ سادھو ہوگا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ دولت کی، نہ زمین و جائیداد کی، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیا ہو۔ سادھو کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجئے، یہ سادھو نہیں ہیں، یہ آپ جن کو سمجھ رہے ہیں آسا رام ہوں، رام رحیم ہوں، بابا رام دیو ہوں، یا ہمارے یو پی والے ہوں، یہ سادھو نہیں ہے۔ سادھو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو۔ اس سادھو کی پریبھاشا میں، اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ آپ قربانی کرتے ہیں نا بقرعید پر؟ کتنا بکرا قربانی کرتے ہیں؟ 1 2 گائے کی قربانی دیتے ہیں، کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں؟ 1 گائے میں 7۔ آپ نے 1 حصہ لے لو گے، 2 حصہ لے لو گے، 3 حصہ لے لو گے، اور کیا، یا زیادہ سے زیادہ پوری گائے کر لو گے۔ کیا کبھی کسی کو سنا ہے کہ اس نے 100 بکرے قربانی کیے ہوں؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے بقرعید کے دن 10ویں ذی الحجہ کو۔ کتنے اونٹ؟ 100۔ اور اونٹ نہیں، سرخ اونٹ۔ عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہے، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں کوئی بکرا جس کی کھال پر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے یا محمد لکھا ہوا آ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھ جاتی ہے، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ۔ ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا کہ اس میں لکھا ہے محمد لکھا ہے۔ ہم نے کہا چلیے ہوگا، لکھا ہوگا، چلیے قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ 2.5 لاکھ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا محمد لکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے، کھال میں تمہیں دے دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کیا اس کھال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ اس پر بھی غریب کا حق ہے۔ کیا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد یہ کھال ہماری 2 لاکھ میں بکے گی، 1.5 لاکھ میں بکے گی؟ کہتا وہ میں نہیں جانتا ہوں، محمد لکھا ہے، 2.5 لاکھ کا بکرا ہے۔ میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ کھال تو بیچ دینا جتنے کی بکے، بکرا 10,000 میں ہمیں دے دے۔
12,000 میں ہمیں دے دے. کہنے لگا جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں کر رہے ہو. لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی. اس پہ اللہ لکھا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی, محمد لکھا ہے تو اس کی قیمت, جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں اور کم کر دو اس کی قیمت. میرے بھائیوں, کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ جس بکرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کو اتنے روپے میں خریدو. اور لکھا ہوتا نہیں ہے, وہ ہمیں اور آپ کو اس کا ایک نقش دکھائی دیتا ہے. بس یہ الف بال یہ لام پوری طریقے سے دیکھا جائے تو پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا, اس پر تشدید بنی ہوگی, پھر اس پہ کھڑا الف ہوگا, پھر آپ پوری طریقے سے اگر دیکھیں تو ملے گا بھی نہیں ایسا, لیکن محسوس ایسا کرائیں گے کہ دیکھیے یہ اللہ. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ ہی ہے. دیکھیے یہ بھی اللہ ہی ہے. الف, یہ الف ہو گیا نا, اور لام کیسا ہوتا ہے, یہ لام ہوا, پھر ایک اور لام ہوا, پھر یہ اس کے اوپر کا الف, اور یہ ہے. تو دیکھا جائے یہ کیا ہے, اللہ ہی ہے. اگر آپ اس پر روشنائی لگا دیں پورا, اور پھر اس کو آپ یہ داہنے ہاتھ کو اس طریقے سے دیوار پہ چھاپ دیں تو آپ دیکھیں گے عربی میں اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا. اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا. اب بتائیے جب اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم کیا مانیں؟ اب اس ہاتھ سے آدمی شراب بھی پی رہا ہے, اب اس ہاتھ سے آدمی جوا بھی کھیل رہا ہے, اس ہاتھ سے غلط چیزوں کو بھی پکڑ رہا ہے. تو ان چیزوں سے حیثیت نہیں بڑھ جاتی ہے؟ سادھوؤں کی طرح اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا, لیکن کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر خرچ نہیں کی. تاریخ بتاتی ہے 100 اونٹ ہمارے پاس اگر 2 جانور بھی آ جائیں قربانی کے لیے تو آج ہم 10ویں کو کرتے ہیں اور دوسرا بکرا 12ویں کو کریں گے. کیوں؟ میری بیٹی آئے گی, میری بہن آئے گی, میرے رشتہ دار آئیں گے. دوسرا بکرا ہم 12ویں تاریخ کو کریں گے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے. لیکن اللہ کے رسول نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی, اور ایک ہی دن کی 10ویں تاریخ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 11 کو نہیں کر سکتے ہو, 12 کو نہیں کر سکتے ہو, 13 کو نہیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, جائز ہے. کل ایام التشریق ذبح, ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے رسول نے 11ویں اور 12ویں کو اور 13ویں کو قربانی نہیں کی. آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے تو 10 کو کیے ہیں 100, اور گوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا. آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. جرجیت صاحب شادی سے پہلے کس پہ سوتے تھے؟ دری پر, چٹائی پر. جرجیت صاحب کی شادی ہو گئی, جہیز میں ڈبل بیڈ مل گیا, مسہری مل گئی, بستر مل گیا. شادی کے بعد ہماری سونے کی سٹائل بدل گئی, چلنے کی سٹائل بدل گئی. جرجیت صاحب سائیکل پہ چلتے تھے, اب بائک پہ چل رہے ہیں. بڑے آدمی ہیں, 4 ویلر بھی دے دی ہوگی ہو سکتا ہے سسرال والوں نے, اب 4 پہیے کی گاڑی پہ چل رہے ہیں. رہنے کی سٹائل بدل سکتی ہے, لیکن محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں جب 40 سال کی ایک بوڑھی عورت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں. خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھیں. جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں, سارا خزانہ لے کے آتی ہیں, سارا بزنس لے کر آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر, اسی اکیلے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے. آپ تعجب کریں گے, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے, حضرت عائشہ نے اس بستر پر لیٹ کر دیکھا جو کافی گڑ رہی تھی. فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا, کتنا چپتا ہوگا. حضرت عائشہ نے اس بستر کو دوہرا کر دیا. دوہرا اکہرا تھا, اس کو دوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں, تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں. جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں عائشہ تم نے بستر پر ایسی کون سی چیز بچھا دی تھی؟ عائشہ تم نے بستر پر ایسا کیا بچھا دیا تھا؟ آج مجھے نیند آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا, تہجد کے اندر اٹھ نہیں سکا. فرمایا
اے اللہ کے نبی بستر کے نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا، وہ بستر جو اکھیرا تھا اس کو میں نے دوہرا کر دیا، میں نے لیٹ کر دیکھا آپ کو کیسے نیند آتی ہوگی، وہ تو کافی چبھ رہا تھا، کافی گڑ رہا تھا، میں نے اس کو دوہرا کر دیا۔ فرمایا عائشہ ایسا مت کرو، جیسا بستر پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ، بستر کوئی کھیرا رہنے دو، میری پیٹھ پر گڑتا ہے تو گڑنے دو، میری پیٹھ پر چبھتا ہے تو چبھنے دو۔ جب بستر گڑتا تھا چبھتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی اور میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ عائشہ آئندہ بستر اسی طرح بچھاؤ، میرے لیے آرام کا ایسا انتظام نہ کرو کہ بستر پر مجھے نیند آ جائے اور پھر میں اس رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں، اس رات اٹھ کر میں اللہ کو کا ذکر نہ کر سکوں، تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں۔ عائشہ اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میری کروٹ، میری کمر نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہے اور سجدے میں سر ہوتا ہے، تو اس وقت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ساری دنیا خواب خرگوش میں مست ہے اور اللہ کا ایک بندہ اپنے رب سے عذاب جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے، جنت کا سوال کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس کو مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا رہا ہے۔ عائشہ تم نے بستر کو ایسے بچھا دیا کہ اس بستر پر مجھے اتنی نیند آ گئی کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکا۔ عائشہ مجھے اتنا آرام نہ دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں۔ رہنے سہنے میں شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا، یہاں تو شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں، رہن سہن کی اسٹائل بدل جاتی ہے، رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس میں پروموشن ہو جاتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لیٹتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر، جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں پہ تھی، لیکن اللہ کے نبی نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا۔ خدیجہ جو دولت لے کر آئی اس دولت کو بھی اللہ کے رسول نے دین کے کام میں غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا۔ میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا ہے کہ سادھو کون ہے۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، دولت کی کمی نہ ہو، لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیز خرچ نہ کی ہو، سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو۔ اس تعریف کا صحیح حقدار صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ کہتے بہت غریب تھے، یہ تھے، نہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں، اور یہ احد پہاڑ جب سونے کا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو، اس گزارش، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں نہیں، اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں، سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا، اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ، مسکین بنا کے زندہ رکھنا۔ اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے، اور اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں اٹھایا جاؤں۔